صیغہ استعمال کیا ہے۔ اب قرآن حکیم کی یہ فصاحت و بلاغت ہے کہ وہ قرآن ایک شد کی تبدیلی سے وہ پورا مدعا اور مقصد ہی تبدیل ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے کوئی الگ لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ اسی صیغے کو تبدیل کر دیا۔ انزلنا میں شد نہیں ہے اور نزلنا میں شد ہے۔ قرآن حکیم اس کا جو پہلا نزول ہے وہ آسمان دنیا پر بیت العزت میں اللہ کی طرف سے اس کتاب کو نازل کیا گیا، اس لیے اس رات میں نازل کیا جسے قدر والی رات کہا جاتا ہے۔ وہ قدر والی رات کیوں ہے کہ قرآن نے اس رات کو قدر دے دی، قرآن نے اس رات کو عزت دی، قرآن نے اس رات کو مرتبہ دیا، قرآن نے اس رات کی شان بنا دی۔ اور پھر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ فرماتے ہیں یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، اس کتاب کو اس مہینے میں بھیجا ہے، اور اس لیے یہ مبارک مہینہ بن گیا، یہ بابرکت مہینہ بن گیا، یہ قابل عزت و احترام مہینہ بن گیا۔ اور یہ پاک کلام جس زبان سے پڑھی جائے، جس دل میں اس کو جگہ مل جائے، جب اللہ کریم نے آسمان و زمین کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے فرشتوں کے سامنے سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی تو وہ حیران ہو گئے اور کہنے لگے طوبیٰ لألسنۃ قرأہا، کتنے خوش بخت ہوں گی وہ زبانیں جو اس کتاب کی تلاوت کریں گی، وطوفیٰ لأجوفۃ، اور کتنے مبارک ہوں گے وہ دل جمعہا جن کے اندر اس قرآن کو جمع کیا جائے گا، انہیں مرتبہ دیا جائے گا۔ اس لیے قرآن کے حامل کی عزت کرنا، اس کا احترام کرنا، یہ بھی من اجلال اللہ ہے کہ جس طرح اللہ کی اجلال اور بزرگی، اس کی شان، اس کی عزت، اس کا مقام اور مرتبے کا خیال رکھا جاتا ہے۔ فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی عزت کرنا اللہ کی عزت کرنا ہے۔ سلطان عادل، عادل حکمران جو سوسائٹی میں امن پیدا کر دے، معاشی خوشحالی لے آئے، خوف ختم کر دے، انسانوں کو آزادی دلائے، ان کا مرتبہ پیدا کر دے۔ فرمایا اس کی عزت کرنا بھی اللہ کی عزت کرنا ہے۔ اور اکرام ذی شیبۃ المسلم، جس مسلمان مرد کی داڑھی سفید ہو جائے اس کی عزت کرنا، اس کا احترام کرنا، یہ بھی من اجلال اللہ ہے کہ یہ اللہ کی عزت میں شامل ہے۔ اور فرمایا تیسرا وہ شخص ہے جو حامل قرآن ہے، جس نے قرآن کو اپنے سینے میں جگہ دی، اسے عزت دی، اس کی عزت کرنا من اجلال اللہ ہے۔ اللہ کی عزت کرنا اور اس کی عزت کرنا ہے تو قرآن حکیم ہمیں توجہ دلاتا ہے کہ ہم اللہ کی اس کتاب کی طرف توجہ پیدا کریں۔ ان الذی فرض علیک القرآن، آپ پر جس ذات نے قرآن کو فرض کر دیا، یعنی قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن کو یاد کرنا، قرآن پر عمل کرنا، قرآن کا دور پیدا کرنا، یہ فرض کر دیا گیا۔ ان الذی فرض علیک القرآن، کہ وہ ذات جس نے آپ پر اس پاک کلام کو فرض کر دیا ہے۔ وَأُمِرْتُ، قرآن حکیم دوسری جگہ یہ بات کہتا ہے کہ مجھے اللہ کے پیغمبر یہ بات ارشاد فرماتے ہیں وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے حکم ہے کہ میں فرما بردار لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ اور وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ وَأُمِرْتُ أَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، مجھے حکم ہے
کہ میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کروں، مجھے حکم ہے کہ میں اللہ کے قرآن کو پڑھوں، مجھے یہ حکم ہے کہ میں اللہ کے قرآن کو سیکھوں، مجھے یہ حکم ہے کہ میں اللہ کے قرآن کو سمجھوں، مجھے یہ حکم ہے کہ میں اللہ کے قرآن پر عمل کر کے دکھاؤں۔ اللہ کے حبیب نے قرآن پڑھا بھی ہے، اللہ کے حبیب نے قرآن پڑھایا بھی ہے، اللہ کے حبیب نے قرآن سمجھا بھی ہے، اللہ کے حبیب نے قرآن سمجھایا بھی ہے، امت کو تعلیم دی، انہیں قرآن کی طرف توجہ دلائی۔ جب اللہ کے حبیب کو یہ حکم ہے کہ آپ کو یہ قرآن پڑھنا اور سمجھنا ہے، اس لیے فرمایا فلا یتدبرون القرآن، تم لوگ قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں کہ یہ تالے کھل نہیں رہے، یہ زنگ آلود ہو گئے؟ اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، اب دلوں کا زنگ کیسے اترے گا؟ فرمایا اس کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کے قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنا، اور دوسرا موت کو کثرت سے یاد کرنا۔ یہ دلوں کا زنگ اتارتا ہے، تو دلوں کو جب زنگ لگ جائے، اب اللہ کے قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے اس زنگ کو اتارا جائے گا، اس زنگ کو ختم کیا جائے گا۔ جیسے جیسے قرآن کی تلاوت چلتی جائے گی، ویسے ویسے طہارت اور پاکیزگی اور صفائی پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ان جماعتوں کو جنہیں قرآن کی طرف اس طرح سے توجہ دلائی، اب وہ رات کو اٹھ کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے کہ ان لکل حرف، اللہ کی کتاب کے ہر حرف کا لہو ظاہر و باطن، اس کا ایک ظاہر ہے، ایک اس کا باطن ہے۔ ہر حرف کا ظاہر بھی ہے، ہر حرف کا باطن بھی ہے، پھر ہر اس باطن کے اندر ایک حکمت چھپی ہوئی ہے، ایک راز چھپا ہوا ہے۔ جب انسان اللہ کے قرآن کی طرف توجہ کرے گا، اب وہ اس کے ظاہر کی طرف توجہ کرے گا، اس کو وہاں سے باطن ملے گا، اس باطن سے وہ اس کی حکمت تک پہنچے گا، اس حکمت سے وہ اس کے راز تک پہنچے گا۔ تو قرآن کے اندر حکمتیں بھی ہیں، قرآن کے اندر اسرار ہیں، قرآن کے اندر رموز ہیں، قرآن کے اندر خوبیاں رکھی گئیں۔ یہ لا ریب کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ لا ریب کتاب ہے، یہ بے عیب کتاب ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، جس کے آگے سے، جس کے پیچھے سے کہیں سے بھی اس میں کوئی باطل شامل نہیں ہو سکتا۔ اس کا ہر حرف اللہ نے ایک تدبیر کے ساتھ رکھا ہے، اس کے اندر اللہ نے ہر چیز کو ایک سسٹم کے ساتھ رکھا ہے۔ اب قرآن کو سمجھنے سے، اس پر غور کرنے سے، اس پر تدبر کرنے سے، اسے اختیار کرنے سے، اب اس کے اندر اس کو یہ ساری چیزیں یہ میسر آئیں گی۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا، سنو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب نے فرمایا انہا ستکون فتنۃ، فتنوں کا دور آ رہا ہے، آزمائشوں کا دور آ رہا ہے، پریشانیوں کا دور آ رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے سوال کر دیا، مل مخرج منہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ان فتنوں سے، ان آزمائشوں سے، ان مصیبتوں کے دور سے ہم نکلیں گے کیسے؟ قال کتاب اللہ، فرمایا تم اللہ کی کتاب کے ذریعے سے ان فتنوں سے نکل سکتے ہو۔ لیکن جب وہ کتاب کو سمجھے گا، جب وہ کتاب پر غور کرے گا، جب وہ اس کتاب کو پڑھے گا، جب وہ اس کتاب کا عامل بنے گا، اس کا حامل بنے گا، اس کو جگہ دے گا، اپنے اوقات اس پر صرف کرے گا، تو پھر وہ اس کو سمجھے گا کہ اللہ کی یہ پاک کلام، یہ کتاب مبین، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی، فرمایا یہ کیا چیز ہے؟ هو الصراط المستقیم، یہ بالکل سیدھا راستہ ہے، هو الذکر الحکیم، یہ اس حکمت والی ذات کا ذکر ہے۔ اور فرمایا کہ یہ ایسی کتاب ہے
کہ جس کو اللہ جل جلالہ نے خوبیاں اور کمال عطا کر دیے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ کتاب اللہ، یہ کتاب اللہ ہے، فیہ نبأ ما قبلکم، اس میں تم سے پہلی قوموں کے حالات کو بیان کیا گیا، تم سے پہلی قوموں کے واقعات کو پیش کیا گیا۔ قرآن حکیم تذکیر بے ایام اللہ کو پیش کرتا ہے۔ یہ اللہ کے ایام ہیں۔ یہ اللہ کے ایام کیا ہیں؟ قوم نوح کی تباہی اللہ کا ایام ہے، قوم عاد کی تباہی یہ اللہ کا ایام ہے، قوم فرعون کا غرق ہو جانا یہ اللہ کا ایام ہے۔ اللہ وذکرہم بایام اللہ، اللہ ایام اللہ سے انسان کو تذکیر کرتا ہے، ایام اللہ سے انسان کو ڈراتا ہے، انہیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ قرآن سے گزر کر مت چلے جاؤ، غور کرو یہ سابقہ قوموں میں کیا خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں، یہ ان قوموں میں کیا بد اخلاقیاں پیدا ہو گئی تھیں، یہ ان قوموں میں کیا جرائم پیدا ہو گئے تھے، یہ ان جرائم کا کیا نتیجہ نکل رہا ہے ان کے حق میں۔ کہ اللہ فرماتے ہیں الا ان عادا کفروا ربہم، عاد نے اپنے رب کی نافرمانی کا راستہ اختیار کیا، اس پر لعنت بھیجی گئی۔ الا ان ثمود کفروا ربہم، ثمود نے اپنے رب کی نافرمانی کا راستہ اختیار کیا، ان پر لعنت بھیجی گئی۔ قوم شعیب نے اپنے رب کی نافرمانی کا راستہ اختیار کیا، وہ نبی سے کیا کہتے ہیں؟ اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، کیا تیری نماز ہمیں یہ سکھانا چاہتی ہے کہ ہم شرک چھوڑ دیں؟ تیری نماز ہمیں یہ سکھاتی ہے ہم کفر چھوڑ دیں؟ تیری نماز ہمیں یہ سکھاتی ہے ہم ناپ تول میں جو کمی کرتے ہیں، ہم جو ڈنڈی مارتے ہیں، ہم جو مارکیٹ میں چیزوں کو سٹاک کر لیتے ہیں، ہم جو بلیک مارکیٹنگ کرتے ہیں، ہم یہ سب کچھ ختم کر دیں؟ ہمیں تیری اس نماز کی ضرورت نہیں، اپنی نماز اپنی مسجد تک رکھو، باہر کے معاملات الگ ہیں، مسجد کا معاملہ الگ ہے۔ اللہ نے فرمایا سنو اس قوم کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا۔ یہ ذکرہم بایام اللہ، قرآن ایام اللہ کا تذکرہ کرتا ہے کہ دیکھو یہ قومیں کیوں تباہ ہو گئیں، ان قوموں میں کیا خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں، یہ قوم لوط کو کیوں تباہ کر دیا گیا، یہ اس پر پتھروں کی بارش کیوں ہو رہی ہے، یہ اس کو اللہ کا غضب کیوں مل رہا ہے، اس کی پوری بستی کو کیوں الٹ دیا گیا ہے، کیوں؟ قرآن اس کیوں کو پیش کرتا ہے کہ ان کے اندر یہ خامیاں تھیں، یہ جرائم کرتے تھے، یہ راستوں میں بیٹھ کر لوگوں کو لوٹا کرتے تھے، اللہ کی مخلوق کے راستے تنگ کیا کرتے تھے۔ آج جو اللہ کی مخلوق کا راستہ تنگ کرے گا، جو اللہ کی مخلوق کو لوٹے گا، جو جرائم کو اختیار کرے گا، اگر قوم لوط تباہ ہو گئی تو یہ قوم کیسے بچ سکتی ہے؟ اس کو بھی تو تباہی کے دانے پر پہنچنا ہے۔ فرمایا فیہ نبأ ما قبلکم، ما قبلکم، اس میں خبریں موجود ہیں، تم نے اس کتاب کے ذریعے سے ان اخبار کو، ان چیزوں کو پڑھنا ہے، انہیں سمجھنا ہے کہ ان کے اندر کی خامیاں کی تھیں، کیا تھیں۔ فرمایا فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم، قرآن تمہارے ماں بعد کے حالات کو پیش کرتا ہے، قرآن ایک تذکیر پیش کرتا ہے، تذکیر بالموت وما بعد الموت، کہ موت کیا ہے، موت کے بعد کی زندگی کیا ہے، قبر کیسی ہوگی، حشر کیسا ہوگا، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، اللہ کے انعام کیا ہیں، اس کی غضب کیا ہیں، قرآن نے ان تمام تفصیلات کو پیش کیا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ میرے دوستو اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ جب تم ان ماں بعد کے حالات پر غور کرنا شروع کرو گے، تمہارے دل و دماغ میں اللہ کی عظمت بیٹھے گی، اللہ کی شان بیٹھے گی، اللہ کا مقام بیٹھے گا، اللہ کا مرتبہ بیٹھے گا، اللہ کی عزت قائم ہوگی کہ وہ ذات جس نے انسان کے لیے بعد کے حالات بھی رکھے ہیں۔ اس لیے قرآن انہیں کہتا ہے، وہ کہتے تھے کہ یہ کیسے ہوگا، ہڈیاں کیسے کھڑی ہو جائیں گی، ہڈیوں کو زندہ کیسے کیا جائے گا، ہڈیوں کو کرامت کیسے کیا جائے گا، ہڈیوں میں روح کیسے پھونکی جائے گی، ان بوسیدہ چیزوں کو کیسے ٹھیک کیا جائے گا جب یہ مٹی بن جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں، تم انسان ہو، اگر تم پتھر بن جاؤ، کونو حجارتن او حدیدن، اگر تم لوہا بھی بن جاؤ ہم تمہیں زندہ کر کے کھڑا کریں گے، تمہیں کھڑا کر کے تم سے حساب لیں گے۔
تم سے بعض پرس کریں گے، تم سے سوال کیا جائے گا، تم سے جواب لیا جائے گا، تمہیں اللہ کی عدالت میں کھڑا کیا جائے گا، تم سے سارے پچھلے قضیے چکائے جائیں گے، جو کچھ تم کر کے آئے ہو وہ سارا سامنے لایا جائے گا۔ اس لیے فرمایا خبر ما بعدکم، یہ ما بعد کے حالات کو پیش کرتا ہے۔ فَسَيُنْغِزُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ، اللہ فرماتے ہیں یہ اپنے سر ایسے ایسے کر کے کہتے ہیں پھر ہم کیسے زندہ ہوں گے، ہم تمہیں زندہ کر کے دکھائیں گے کہ تم ایسے زندہ ہوتے ہو۔ کیوں؟ الحمدللہ فاطر السماوات والارض، جس نے تعریف اس ذات کی ہے، فاطر السماوات والارض، جس نے آسمان پیدا کر دیا، جس کا کوئی نقشہ نہیں تھا، جس کا کوئی مٹیریل نہیں تھا، جس کی کوئی چیز موجود نہیں تھی، وہ اللہ فاطر السماوات والارض ہے۔ اس نے زمین پیدا کر دی، اس سے پہلے زمین نہیں تھی، زمین کا کوئی نقشہ نہیں تھا، زمین کا کوئی مٹیریل نہیں تھا۔ جب بغیر نقشوں کے، بغیر مٹیریل کے، بغیر چیزوں کے، بغیر کسی کام کے وہ کن کہہ کر کائنات کو وجود بخش سکتا ہے تو تمہیں دوبارہ کیوں نہیں زندہ کر سکتا؟ اس لیے فرمایا تمہیں زندہ کیا جائے گا، اور زندہ کر کے تذکیر بالموت وما بعد الموت قرآن کا مستقل موضوع ہے کہ تمہیں اپنے ما بعد الموت کو سامنے رکھنا ہے۔ قرآن ان تمام تفصیلات کو پیش کرتا ہے۔ جب آپ اس پر غور و فکر کریں گے آپ کو یہ تفصیلات ملیں گی۔ اور تیسری چیز فرمائی وَحَكَمُ مَا بَيْنَكُمْ، قرآن تمہارے درمیان میں حکم بن کر آیا ہے، یہ جج ہے، یہ فیصل ہے، یہ فیصلے کرنے کے لیے آیا ہے۔ اب جس نے اللہ کے قرآن کے فیصلے کو ٹھکرا دیا، جس نے اللہ کے قرآن کے فیصلے کو مسترد کر دیا، جس نے اللہ کے قرآن کے فیصلے کو قبول نہ کیا، جس نے اللہ کے قرآن کی عدالت کو عدالت نہ جانا، فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، میرے محبوب مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے یہ مومن نہیں ہے، ان کا ایمان ہی قبول نہیں۔ جو رب کے فیصلے کو قبول نہیں کرتا، جو اس قضاء پر کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، جو دشمن کے فیصلوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، مجھے تیرے رب ہونے کی قسم کہ میں رب ہوں، میں اس کی قسم اٹھا رہا ہوں کہ یہ مومن نہیں ہیں جنہوں نے ان فیصلوں کو، قرآن کے فیصلوں کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ اس لیے حکم ما بینکم، جب تمہارے درمیان جھگڑا ہو جائے، جب شوہر اور بیوی کا جھگڑا ہو جائے قرآن اس کا فیصلہ سناتا ہے، جب ماں باپ اور اولاد کا جھگڑا ہو جائے قرآن اس کا فیصلہ سناتا ہے، جب پڑوسیوں کا جھگڑا ہو جائے قرآن اس کا فیصلہ سناتا ہے، جب اہل علم کا جھگڑا ہو جائے قرآن اس کا فیصلہ سناتا ہے، جب قوموں کے جھگڑے پیدا ہو جائیں قرآن اس کے فیصلے سناتا ہے۔ قرآن نے ہر ایک کا فیصلہ سنایا، ہر ایک کا قضیہ چکایا، ہر ایک کے مسئلے کو پیش کیا، ہر ایک کے مسئلے کی وضاحت کی کہ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ یہ قرآن ان تمام وضاحتوں کو لے کر دنیا میں آ رہا ہے۔ وَحَكَمُ مَا بَيْنَكُمْ، فرمایا یہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی وہ عظیم کتاب ہے جس کا ایک حصہ رب کریم کے پاس ہے اور دوسرا حصہ تمہیں دیا گیا کہ تم اس کے ساتھ مضبوطی سے چمٹ جاؤ، اس کو پکڑ لو، اس کے ساتھ تعلق پیدا کر لو۔ آج مسلمان کے پاس سب چیزوں کے لیے ٹائم ہے سوائے اللہ کے قرآن کی تلاوت کے۔ افسوس ہے کہ مسلمان ہو کر قرآن کو پڑھ بھی نہیں سکتا، اسے تجوید نہیں آتی، اسے قرآن درست پڑھنا نہیں آتا، اسے قرآن کے الفاظ نہیں آتے، پھر اس کا معنی سیکھنا، اس کے مطلب کو سمجھنا، اس کے ترجمے کو سمجھنا، اس کی حکمتوں کو جاننا، اس کے لیے وقت نکالنا کہ اللہ کا قرآن یہ میرے لیے، یہ اللہ کا قرآن میرے لیے آیا ہے اور مجھے حکم ہے میرے نبی کے ذریعے سے وَأُمِرْتُ، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ان اتلو القرآن کہ میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کروں۔ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان الذی فرض علیک القرآن، آپ پر قرآن کو فرض کر دیا گیا۔ تو میرے دوستو جو فرض کر دیا گیا، جس کے پڑھنے کا حکم دیا گیا، جس کو سمجھنے کا حکم دیا گیا، جس کو عمل میں لانے کا حکم دیا گیا، آج ہم اس سے کتنے دور ہو گئے؟ ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ اپنی زندگی کی کایا پلٹنی ہے، اپنے کو درست کرنا ہے تاکہ ہم دنیا میں بھی سرخرو ہوں، آخرت میں بھی سرخرو ہوں۔ اللہ کا قرآن ہمیں بول بول کر بیان کرتا ہے، اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہارے درمیان دو واعظ چھوڑ کر جا رہا ہوں، ترکت فیکم واعظین، قرآن واعظ ہے، الساکت والناطق،
ایک خاموش واعظ ہے، الساکت هو الموت، یہ موت ہے، یہ انسان کو نصیحت کرتی ہے، دیکھ تیرا ابا چلا گیا، تیری ماں چلی گئی، تیری بہن چلی گئی، تیرا چچا چلا گیا، تیرا ماموں چلا گیا، تیرا خالو چلا گیا، تیرا فلاں دوست چلا گیا، تیرا فلاں عزیز اور رشتہ دار چلا گیا، کیا تو دنیا میں پکا رہے گا؟ نہیں نہیں، تو نے بھی چلے جانا ہے، اس لیے اپنے جانے سے پہلے جس مقام کی طرف جا رہا ہے اس مقام کی تیاری کرنی ہے۔ یہ موت واعظ ہے۔ اور فرمایا دوسرا واعظ، وہ دوسرا واعظ کیا ہے؟ فرمایا القرآن، یہ قرآن ہے، اور قرآن کے بارے میں فرمایا الناطق هو القرآن، قرآن خاموش واعظ نہیں، قرآن بولنے والا واعظ ہے، قرآن بیان کرنے والا واعظ ہے، قرآن بتانے والا واعظ ہے، قرآن گفتگو کرنے والا واعظ ہے۔ افسوس کہ اس قرآن کے ساتھ کوئی بولتا نہیں، اس قرآن کے ساتھ کوئی گفتگو نہیں کرتا۔ ہم اللہ کے قرآن کو کھولیں گے، جب ہم اسے پڑھنا شروع کریں گے ہمیں پتہ چلے گا کہ قرآن میرے ساتھ باتیں کر رہا ہے، قرآن مجھے کچھ سمجھا رہا ہے، قرآن کہیں مجھے نصیحت کر رہا ہے، یہاں قرآن امر دے رہا ہے، یہاں قرآن نہیں دے رہا ہے، منع کر رہا ہے۔ تو جب ہم قرآن سے باتیں کریں گے، سب سے بہترین کتاب جس کے ساتھ کوئی باتیں کرے، سب سے بہترین چیز جس کے ذریعے سے گفتگو کی جائے، اللہ کے ساتھ گفتگو کی جائے، وہ سورس اللہ کا قرآن ہے، وہ ذریعہ اللہ کا قرآن ہے جس کے ذریعے سے ہم اللہ کے ساتھ باتیں کرتے ہیں۔ اس لیے وقت نکال کر اللہ کے قرآن کو کھول کر باتیں کرنی چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ کا قرآن کہتا کیا ہے، اس کے اندر کیا کمالات ہیں، اس کے اندر کیا خوبیاں ہیں، اس کے اندر کیا برکات ہیں، اس کے اندر کیا علوم ہیں، کہ ان کو سیکھ کر ہم اپنی زندگی کی بنیاد درست کر سکیں۔ اللہ جل جلالہ ہمیں قرآن حکیم کے ساتھ نسبتیں عطا کرے، تعلقات نصیب کرے، اس کو حرز جان بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو پڑھنے والا بنائے، اس کو سمجھنے والا بنائے، اس کو سیکھنے والا بنائے، تاکہ ہم دنیا میں بھی سرخرو ہو جائیں، آخرت میں بھی سرخرو ہو جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔